نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر عشرہ ذی الحج کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا کہ یہ عشرہ ذی الحج نہایت ہی اہم عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، عنایات نازل ہوتی ہیں بطور خاص حاجیوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سارا سال اس کے رزق کے اندر فراوانی ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سارا سال اسے عزتوں سے نوازا جائے اور اس کے زوال ختم ہو جائیں، تندرستی ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، فقر و فاقہ ختم ہو جائے اور سارا سال اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں اس کی طرف متوجہ ہوں، تو فرمایا کہ اس درود شریف کا اہتمام کرے ان دنوں کے اندر، اس عشرے کے اندر۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یہ ایسا درود پاک ہے کہ اس درود پاک کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی عنایات اپنے اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانوں سے اس بندے کے رزق کے اندر فراوانی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس عشرے کے اندر اس درود پاک کا اہتمام کیا جائے، اس کو پڑھا جائے کہ یہ وہ عمل ہے، اس عمل کے ذریعے سے انسان کا مقدر بھی چمکے گا، انسان کے رزق کے اندر بھی برکت ہوگی، انسان کے مال کے اندر بھی برکت ہوگی، اس انسان پڑھنے والے کو عزتوں سے بھی نوازا جائے گا، ساری مخلوق کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی اور اس انسان کی محبت ساری مخلوق کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر عزتوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نوازے گا۔ جو شخص اس درود پاک کا اہتمام کرے گا، اس عشرہ ذی الحج کے اندر اس کو پڑھے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔